بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں آج وزراء کو ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ انہیں وارننگ دی گئی ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے پرفارمنس کے حوالے سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے ہی وزراء سے ایگریمنٹ کا سائن کروا لینا ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج بالآخر جو اپوزیشن پچھلے 23 ماہ سے کہہ رہی ہے وہ ایکسپٹ کیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کسی کو بغیر تیاری کے حکومت میں آنا نہیں چاہیے۔ 3 ماہ لگے انہیں نظام کو سمجھنے کے حوالے سے، اور حکومت میں جب کوئی بھی آئے تو اس کے بعد میں وہ مکمل طور پر اس حوالے سے بریفنگ لے۔ اپوزیشن مسلسل جب حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو شروع کے دنوں میں یہی کہہ رہی تھی کہ حکومت کی تیاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو 22 سال کا جو نعرہ تھا عمران خان صاحب کا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو یہ کہتے رہے کہ میرے پاس ایک بہترین ٹیم ہے، بہترین ٹیم لے کر آؤں گا۔ اور دوسرا اہم سوال یہ کہ 23 ماہ کے بعد واضح وارننگ دینا وزراء کو، کیا دیر نہیں ہو گئی؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم موومنٹ کی بات ہوگی، کیونکہ ضمنی انتخابات میں جانے کے لیے 2 اہم جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، بہت زیادہ بے تاب ہے، جبکہ مولانا کشمکش کا شکار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مولانا کی ایک ایک کر کے اپنی پارٹی سے ہی اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا اتحاد برقرار رکھے یا پھر اپنی پارٹی بچائیں، کیونکہ پارٹی ان کے ہاتھ سے جاتی ان کو دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو اقتدار کا چکر ہے، یہ مولانا کو کس حد تک پریشان کر رہا ہے، یا حکومت گرانے کا چکر مولانا کو کس حد تک پریشان کر رہا ہے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ کیونکہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ سینٹ انتخابات ہونے ہیں تو اس میں الیکٹورل سسٹم کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ 8 جو سیٹیں ہیں ان پر ضمنی انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو الیکٹورل سسٹم کی فکر ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پر سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب نے، اور سینئر اینالسٹ زغم خان صاحب نے بھی ہمیں اسکائپ پر ہی جوائن کیا ہے۔ ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار ملیہ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فاروق حمید صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج تو وزیر اعظم صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر ہی لیا کہ جب وہ حکومت میں آئے تو ان کی تیاری نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب تک آپ حکومت میں نہیں آتے تو آپ کو جو صحیح معاملات ہیں دی ایکچوئل سٹیٹ آف افیئر، وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہونا، کیونکہ باہر بیٹھ کے آپ کے پاس ظاہری بات ہے کہ وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسیس ٹو وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، آپ کو جو اندر خانے کے جو معاملات ہیں ان کو آپ کو ایکسیس نہیں ہے۔ ہاں، کے پی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی جو ہے 5 سال سے پاور میں تھی، وہاں پہ میرا خیال ہے ذرہ ایک اینٹ ان کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن جب آپ فیڈرل لیول پہ آتے ہیں تو دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے، بیوروکریسی نے آپ سے چھپایا ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ جا رہی تھی انہوں نے ایک قسم کا کلیمپ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو، آنے والی گورنمنٹ جو ہے، خاص کر اس کیس میں تو، کہ جناب ان کے لیے کانٹے جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ کے جائیں تاکہ یہ چل ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے، اور پھر بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آلریڈی پی ایم ایل این کی بڑی اپنا انفلٹریشن تھی، اور باقی اداروں کے ٹاپ پہ سارے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی ٹائم لگا ان تمام لوگوں کو چینج کرنے میں۔ بیوروکریسی تو ابھی بھی میرا خیال ہے پوری آن بورڈ نہیں اس حوالے سے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ آئیں اور ان کو ایکچولی جب بریفنگ ملی شروع ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے انیشلی جو بریفنگز ہوں وہ بھی تھوڑی گمراہ کن بریفنگ ہو، دیکھیں نا، گمراہ کو کہتے ہیں۔ جب جی ایچ کیو عمران خان صاحب گئے تھے، ان کی جو پہلی بریفنگ وہاں پہ ہوئی تھی، نارملی جب نواز شریف جاتے تو 1-1.5 گھنٹہ ہوتا تھا، اس میں زیادہ ان کا زور ہوتا تھا چائے پانی کے اوپر، ٹی بریک کیا ہے، سموسے ہیں یا پکوڑے ہیں کیا ہے، بٹ عمران خان کہتے جب گئے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کی سٹینڈرڈ بریفنگ وہ 8 گھنٹے تک گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تو ان کو بڑے جی ایچ کو بھی تو بہت ایمانداری سے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ملک کی پوری صورتحال سے بریف کیا گیا، سیکیورٹی وائز، دہشت گردی وائز، اور ایسے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں۔ تو لیکن جو اکانومی کی صورتحال، جو اندر کے خانے، یہ ادارے جیسے ایس سی سی پی ہو گئے، نیب کے ادارے ہو گئے، اور باقی بیوروکریسی، انرجی، اکانومی، تو ظاہری بات ان سے بہت کچھ چھپایا گیا ہوگا انیشلی، جو ان کو پھر 8-10 ہفتے بعد بڑی مشکل سے پتہ لگنا شروع ہوا جب ان کی کیبنٹ میٹنگ شروع ہوئی،
ان کو کوئی تھوڑا لوگوں کو بھی ٹاپ سیکرٹری کو ردو بدل کیا گیا, لوگوں کا تبادلہ ہوا, پولیس والے آپ کو پتا سارے اس میں کتنی ہیوی انفلٹریشن ہے پی ایم ایل این کی. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ کوئی لیجسلیشن کرے, کچھ ریفارمز یہ لے کے آئیں کہ جو گورنمنٹ, جب نئی گورنمنٹ آئے, دیکھیں آپ کو پتا 3 مہینے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے الیکشن کرانا. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو پھر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا میرا خیال کام ہے کہ لاسٹ 15-20 ڈیز, ٹھیک, کیونکہ وہ 2.5 مہینے پاور میں حکومت میں ہے, وہ پھر جو کچھ ان کے انفارمیشن میں ہے وہ اس گورنمنٹ کو, جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے, اس کو وہ انفارمیشن ٹرانسفر کرے, ٹھیک, یا پھر آپ اس کے تھوڑا سا اور اوور لیپ پیریڈ تھوڑا اور بڑھا دیں تاکہ ان کو پوری بریفنگز ہو. ٹھیک ہے. زیغم صاحب, آپ کے لیے بھی یہ بیان نارمل ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کبھی آپ نے کوئی ایسا پروڈیوسر رکھا ہے جس نے کبھی ٹیلی ویژن پہ کام نہ کیا ہو؟ ٹھیک, یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ جو پاپولسٹ گیٹ کریش کر کے آئے ہیں ساری دنیا میں, جن کا گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, اور وہ آ کے ہینڈز آن ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے ملک کے سب سے بڑے عہدے پر. یہاں ایک ایسے شخص کو جو 22 کروڑ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ کے ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے وہ حکومت میں لے رہا ہوں, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی یونین کونسل تک نہیں چلائی, گورننس میں تو وہ نہیں رہے, نہ پبلک فائنانس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, نہ ان کو گورننس کا کوئی ایکسپیرینس ہے. لیکن بات یہاں نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی آ سکتا ہے, لیکن پھر ان کمیوں کو پورا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایسی ٹیم بنانی پڑتی ہے. لیکن زیغم صاحب, وہ متعدد بار ایم این اے رہے, بحیثیت پارٹی سربراہ ایک صوبے کی حکومت وہ چلاتے رہے. دیکھیں, جو صوبے کی حکومت تھی اس کو صوبے کے چیف ایگزیکٹو چلا رہے تھے, اور ان عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے, خٹک صاحب, وہ کہتے تھے خان صاحب کو کیا پتا, آپ کو یاد ہے نا, خان صاحب کی بہت سی باتوں کو وہ اوور رول کر دیتے تھے, اور ان کا کوئی ہینڈز آن جو عمل دخل تھا وہ کے پی کی گورنمنٹ نے نہیں تھا, اسی لیے وہ ناراض بھی تھے, اسی لیے انہوں نے دوبارہ انہیں کے پی کی حکومت بھی نہیں دی. میں یہ عرض کر رہا ہوں, چلے کوئی بات نہیں, عوام میں کچھ پاپولر تھے, کچھ دیگر وجوہات تھی, وہ وزیر اعظم بن گئے. تو اگلی بات یہ تھی کہ وہ ایسی ٹیم بناتے جو ان کی یہ والی کمی بھی پوری کرتے اور ان کو بہتر طور پہ سپورٹ پرووائڈ کرتے. شاید وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رکھتے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ٹیم سازی بھی اس طرح نہیں کی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اپنے ان کے عہدے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا عہدہ انہوں نے دینا تھا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا تھا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو بنایا وہ تو عمران خان صاحب سے پہلے ہی اعتراف کر چکا ہے کہ میں تھوڑا سا انٹرینڈ ہوں, وہ بھی ٹریننگ پر ہے, لیکن ان کی تربیت اس وجہ سے تھوڑی زیادہ ہے کہ کم از کم انہوں نے تونسا کی تحصیل ضرور چلائی ہوئی ہے, اور تونسا کی تحصیل کو چلانے کا جو تجربہ ہے اس کی بیس پر وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. یہ بڑی آئرنی ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو حشر نشر سول سروسز کے ساتھ کیا گیا, جنہوں نے ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی تھی, اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, جس طرح ان کے ساتھ نیب لے کر چل رہی ہے, جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے. آپ دیکھیں جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ حکومت کہتی ہے, دیکھیں سول سرونٹس دے آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, وہ کسی گورنمنٹ کے سرونٹ نہیں ہیں. آپ نے ان کو اس طریقے سے ہی لے کر چلنا ہے. آپ 6 مہینے بعد آئی جی بدل رہے ہیں, ایسے ایسے ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملیں گے جہاں 15 دفعہ سیکرٹری بدل دیے گئے. تو گورننس کا جو کرائسس ہے یہ بہت سنجیدہ کرائسس ہے اس حکومت کا. اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے اس کو کم از کم ایڈمٹ تو کیا, کیونکہ ایڈمٹ کرنے سے ہی راستہ نکلتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب یہی بتا رہے تھے کہ جناب ہم فلی پریپیئرڈ ہیں. ملیحہ, عمران خان صاحب کا بیان آپ کیا سمجھتی ہیں, بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کوئی دیر شیر نہیں کر دی. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ 2 سال بعد جو بات کی ہے وہ انہوں نے شروع کے مہینوں کی بات کی ہے. نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ 5 سال کیسے گزر گئے پتہ نہیں ہم کیا کرتے رہے ہیں, اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ پروڈیوسر شو کا کوئی بھی ایسا نہیں رکھتے کہ جس کو ایکسپیرینس نہ ہو. اور یہ بلکہ عثمان جو وسیم اکرم پلس جو عثمان بزدار صاحب ہیں, جن کو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کابینہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ ان کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں عمران خان پہ. اسے کمال ہو گئی ہے. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے, عمران خان کا ایکسپیرینس کس چیز کا نہیں تھا, ان کو اس چیز کا تجربہ نہیں تھا کہ چوری اور کرپشن کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. بیوروکریٹس جب جھوٹ بولیں گے, جب فائل اوپر نیچے کریں گے, یہ کیا بات کرتے ہیں, ہمیں خود بیوروکریٹس بتاتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, اوپر کی فائل نیچے اور نیچے کی فائل اوپر ہم کر دیں گے, ہم نہیں کام کر رہے. تو عمران خان کی جو آنیسٹی ہے, جو ان کی ایمانداری ہے, جو ان کی ڈرائیو ٹو ڈیلیور ہے,
اس پر آپ شک نہیں کر سکتے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2 سال میں انہوں نے ایکسپیرینسز سہے, سہنا ہی کہوں گی, کرنا نہیں کہوں گی, کیونکہ سہے. جب آپ کو جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, تو یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہر شخص کو ایمانداری سے کام لینا ہوگا. صرف ایک عمران خان ایک اکیلے پاکستان کو نہیں بدل سکتے. دوسری بات جو کابینہ میں, نہیں آپ مجھے let me finish, ایک چھوٹی سی چیز, کابینہ میں جو انہوں نے کہا, آپ نے کتنے کابینہ کے سیشن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں؟ ہمیں تو شاید ہی کبھی سننے کو آتا تھا کہ سال میں کوئی 4 یا 5 دفعہ یہ سب مل لیے. تو جس طرح سے ہر منگل کو سیشن ہوتا ہے, پھر اس پہ پرفارمنس کا انالیسز ہوتا ہے, پھر دیکھیں کہ جو وزیر پرفارم نہیں کرتا تو 5 سال بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ یہ حکومت نے غلط وزیر لگایا تھا. عمران خان خود اس کو بدل دیتے ہیں. تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں, 2 رائے ہے تو صحیح. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, جس میں اتنے تواتر سے وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے, اس کے بعد سے اب عمران خان صاحب اتنے تواتر سے وفاقی کابینہ کے اجلاس کرتے ہیں. لیکن اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کتنی دفعہ ہمارے میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے. بات تو یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اچھا ایک اور سوال ایڈ کیجئے پلیز. وہ یہ چلیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ وہ شروع کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وزراء کو انہوں نے بالکل واضح وارننگ دی 23 ماہ بعد. کیا اس میں دیر نہیں کر دی؟ یہ وارننگ شروع میں ہی دے دینی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ رپورٹ تو آج میڈیا پر آئی ہے. وارننگ تو ہر تھوڑی دیر بعد دی جاتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ جب کسی وزیر کا تبادلہ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے یا اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کو وارننگ نہیں دی جاتی؟ وارننگ تو دی جاتی ہے. مسئلہ یہ کہ پچھلا نظام یہ تھا کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. نواز شریف صاحب کا یہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, اسپاٹ آن. جی ایچ کیو میں میٹنگز ہوتی تھی تو سموسے کیا ہیں, پکوڑے کیا ہیں, مینیو کیا ہے کھانے پینے کا, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی تھی. اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ اللہ کے فضل سے جو کچھ ڈان لیکس میں مریم نے کیا, نواز شریف صاحب آج بھی اس پر کھڑے ہیں. لیکن یہ تو اپوزیشن میں بھی اسی بیانیے پر کھڑے ہیں کہ جو ان کا حکومت میں تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت بحیثیت قوم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن اور میڈیا, ہم کیسے حکومت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ان ایریاز میں بہتر پرفارم کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بہت خوش ہو رہے تھے کہ جی ندیم بابر نے چاروں شانے چپ کر دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو. ایسا نہیں ہے, ندیم بابر بھی انہی میں سے ہیں. تو غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس چیز پر کم از کم تمسخر مریم تو نہ اڑائیں کہ جی عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بھی آبویسلی جب بھی آپ کسی پہلی دفعہ کسی چیز میں آتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اللہ کا شکر ہے, ہمیں خوشی ہے کہ وزیر اعظم اس ملک کا جیسے ہے کہ جو جعلی کیلیبری فونٹ ایجاد نہیں کر رہا, جعلی قطری خط نہیں لا رہا, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں لا رہا. تو اپوزیشن ذرا اپنے جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں, ریٹروسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, میں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کا بھی اس پر موقف لینا چاہوں گا. اور زیغم صاحب آپ کی طرف تو کافی زیادہ باؤنسر ملیہ ہاشمی صاحبہ نے پھینک دیے. بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بالکل واضح وارننگ دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی وزراء کو کہ اب ہمارے پاس صرف 2.25 سال بچے ہیں, اور ذرائع ایسا بتا رہے کہ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروایا گیا, اس میں بھی دیر نہیں کر دی, شروع میں ہی وارننگ دے دینی چاہیے تھی, شروع کے 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد یا سال بعد؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو پرانی خبریں ذرا نکال کے پڑھنی پڑے گی, جس میں یہ کئی مرتبہ آیا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے وزراء کو کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ پل یور سیلف اپ, آپ کی پرفارمنس جو ہے اگر نہیں ہوگی میرے ایکسپیکٹیشن کے یا لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق, ایک خاص جو سٹینڈرڈ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے, then you will be sacked. تو یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ پچھلے 1.5 سال میں کافی لوگ جو ہیں وہ سیک بھی ہوئے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر, رد و بدل بھی ہوا ہے, کچھ لوگ گئے ہیں, کچھ نئے لوگ آئے ہیں. تو یہ تو ہوئی ہے. یہ تو ابھی آج سے کوئی 3 مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ جناب اگلے 6 مہینے میں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل ٹاپ کلاس ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنے ٹیم ممبرز کو بار بار یاد دلائے کہ جناب آپ کی لائن اور لینتھ ٹھیک نہیں ہے, جناب آپ بالکل وے آف دی کریز جو ہے بالنگ کر رہے ہیں, ذرا بالنگ کو ٹھیک کریں آپ, ٹھیک ہے نا, ادروائز آئی ایم گوئنگ ٹو چینج یو. تو بیٹسمین اگر بہت کوئی لوز شاٹ کھیل رہا ہے تو وہ اس کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ذرا ڈسپلن لے کے آؤ, یہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے ایز اے بیٹسمین. تو دس از ہاؤ دی ٹیم لیڈر سپوز ٹو پرفارم, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, ہو از دی ٹیم لیڈر آف اے کیبنٹ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور دوسری بات, ابھی انہوں نے کیوں چلیں, مان لیا کہ 1 منٹ کے لیے نہیں, سنیں, مان لیا کہ جی کوئی ایگریمنٹس ہے, بھائی دیکھیں بات یہ ہے
ان کے تقریباً 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں. ناؤ اگلے 2.5 سال میں ٹائم گزرتے پتہ نہیں لگتا. 2021 شروع ہونے والا ہے, 2023 میں اگلے الیکشن ہے. ہوپفلی آئی ڈونٹ تھنک اس سے پہلے کچھ ایسا بڑا چینج ہوگا. تو ہی ہیز ٹو ڈیلیور. لوگوں کو انہوں نے بتانا ہے 2.5 سال بعد کہ جناب یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام ہوا, یہ نئے پروجیکٹس مکمل ہوئے, جناب ڈیمز یہاں تک بن چکے ہیں, فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اکانومی اتنا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے, اتنے بلین ٹریز میں سے اتنے 10 بلین میں اتنے ٹریز پلانٹ ہو چکے ہیں. نوکریاں, اور جاب دیکھیں نا جب آپ کی, اب ہم کیا دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان از بٹ لکی. یہ بھی تو بتانا پڑے گا کتنی نوکریاں دی, کتنے لوگوں کو گھر دیے فراہم کیے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, یہ میری بات سن لیں. دیکھیں دنیا میں کس وقت کیا کرونا مصیبت ڈالی ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ یہ پاکستان ہے جہاں پہ کرونا ہے تھوڑا کنٹینڈ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈسٹری نے کیا زبردست ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس, کہ ایکسپورٹس ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں, ریمیٹنسز ریکارڈ ہو رہی ہیں. آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو جنرل مشرف کے دور میں, شوکت عزیز صاحب کے دور میں بھی کبھی 20 ارب ڈالر کراس نہیں کیا تھا, یہاں تھوڑا ڈیٹ ریلیف بھی ان کو ملا ہے, 20 ارب ڈالر بھی کراس ہو گئے. وہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ 1.6 بلین ڈالر کا سرپلس ان کا معاملہ ہو گیا ہے یہ ابھی تک. اور ریکارڈ جو ہے وہ دیکھیں نا, جب انڈسٹریز ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انڈسٹری جو بند تھی وہ ہوگی, تو کیا ہو رہا ہے, جاب کریشن ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, ان کو فیصل آباد والوں کو ورکر نہیں مل رہے ہیں, گجرات والوں کو ورکر نہیں مل رہے ہیں. زیغم صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کے بھی جواب پر اور ملیہ کے جواب پر بھی. ملیہ صاحبہ نے زیغم صاحب آپ کے جو جواب تھا اس پر بہت سارے پوائنٹ اٹھائے تھے. ایک تو یہ کہ تجربہ بالکل تھا نہیں تھا ان کا, کرپشن کا نہیں تھا, پرائم منسٹر صاحب کا چوری کا تجربہ نہیں تھا, اور انہوں نے جو یہ بیان دیا وہ شروع کی جب انہوں نے سٹارٹ میں گورنمنٹ سنبھالی تب کی بات ہے, اب کی ایسی بات نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس ملک کی بات کر رہے ہیں. میں تو ہر روز تمام انڈیکیٹرز کو دیکھتا ہوں, یہ شاید پاکستان کی بات تو ڈیفینیٹلی نہیں کر رہے. اور محترمہ نے 2 باتیں فرمائیں. انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ ہم اپوزیشن پر لعنت بھیجیں, اور دوسرا اس بات کا جشن منائیں کہ پاکستان میں نیک خلیفہ کی حکومت آ گئی ہے. اپوزیشن جب حکومت میں تھی تو اس وقت ہم اس کو اکاؤنٹیبل بناتے تھے کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, اور اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس حکومت کو اکاؤنٹیبل بنائیں. نیک خلیفہ آ گیا, جشن مناؤ بالکل, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب نیک خلیفہ آئے گا تو پاکستان ڈنمارک بنے گا, پاکستان بالکل تبدیل ہو جائے گا, ٹرانسفارم ہوگا, کم از کم کرپشن تو ختم ہو جائے گی نا. لیکن کیا ہوا ہے, کیا مجھے باقی چیزیں چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں, ان کا جو واحد تھا کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ مجھے یہ بتائیے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے 1400 روپے من گندم حکومت کو دی, حکومت نے زبردستی خریدی, ان کے گھروں میں چھاپے پڑ کے گھروں میں گھس کے گندم اٹھائی. پورا سال انہوں نے واپس 3000 روپے من آٹا خریدا, یعنی 1500 روپے من آٹے کی پسائی ہوئی. 200 ارب روپے کھا لیے لوگوں نے. کتنے لوگ پکڑے گئے؟ 190 روپے من گنا میرے گاؤں کے لوگوں نے بیچا, ٹھیک ہے, اس کے پیسے بھی رول کے ملے. 110 روپے کلو چینی انہوں نے خریدی, پورے سال خریدی. کتنے شوگر ملز جیل میں ہیں, کتنے ہولڈرز اس وقت جیل میں ہیں. اس 400 ارب روپے کی چوری کا حساب میں نواز شریف سے جا کے لوں, میں زرداری کو جا کے اس بات کے حساب لوں؟ یہ تو عمران خان صاحب نے حساب دینا ہے نا. تھانوں میں جو کچھ حساب ہو رہا ہے, جو کرپشن نیچے ہو رہی ہے, آپ کا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی آپ کو 3 درجے مزید نیچے گرا دیا ہے. یہ نیک خلیفہ نے اگر یہی کرنا تھا, اور میں نیک خلیفہ کو بیٹھ کر اس وقت دعائیں دیتا رہوں, تسبیح پڑھتا رہوں, اور اپوزیشن جن کی حکومت کو ختم ہوئے 2.5 سال ہو گئے, میں اسی پر لانتے بھیجتا رہوں, تو مجھے آپ کیا صحافی کہیں گے, مجھے میڈیا پرسن کہیں گے, آپ مجھے اس کے بعد اینالسٹ کہیں گے؟ دیکھیں میں تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوں, میں تو کوئی نوکری کا متلاشی نہیں ہوں. میں نے تو جو سامنے میرے پاس جو فگرز ہوں گے, جو سٹیٹسٹکس ہوں گے, جو کچھ ہوں گے اس کو دیکھنا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے جی ڈی پی گروتھ اس وقت پاکستان کی کیا ہے. آپ مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بتا رہے ہیں, جب آپ کا 1% گروتھ ریٹ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھائی کدھر ہوتا ہے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ جب آپ کی گروتھ ریٹ 3.5% کو کراس کرتی ہے تو اس وقت پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم جنم لیتا ہے, کیونکہ معیشت ترقی کرتی ہے تو لوگ غیر ملکی چیزیں خریدتے ہیں. اس وقت کون غیر ملکی چیزیں خرید رہا ہے؟ کدھر آپ کا ڈالر لگے گا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو؟ آپ مجھے بتائیے اس وقت کیا جی ڈی پی ہے آپ کا؟
0.5% آپ کا GDP ہے تو کدھر سے آئے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ ٹھیک، مجھے آپ یہ جو میرے دوست ہیں کولیگ ہیں مجھے 2-3 انڈیکیٹرز بتا دیں جس کا میں جشن مناؤں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پہلے ملیح صاحب آٹا چینی کے معاملات سامنے آئے, ان کا جواب زیغم صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے زرداری صاحب سے نہیں لیا جا سکتا. سب سے پہلے تو میں ان کو جواب دوں گی, سب سے پہلے تو میں ان کو پلیز آپ کا یور ٹرن از اوور, تھینک یو. سب سے پہلے تو میں ان کو جواب دوں گی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نوکری کا متلاشی نہیں ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے سرٹن ایلیمنٹس نے اب یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ شاید عمران خان پر ہر چیز پر جائز ناجائز تنقید کرنا ہی میڈیا کا کام ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اچھی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, اور جو اپنے ملک کو ایک پازیٹیو پکچر دکھاتا ہے کہ ہاں بالکل امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ہاں کرپشن پوری طرح ختم نہیں ہوئی, ہاں بالکل ان ایریاز میں بہتری کی ضرورت ہے, لیکن یہ اچھا کام ہوا ہے, اس پر پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ بتائیے اچھا کام میڈم بتائیے نا, میں تعریف کروں, میں بتاتی ہوں, let me finish. انڈیکیٹرز بتائیے مجھے, 2-3 انڈیکیٹرز بتائیے. Finish until yes I share these figures. دیکھیں 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ $2.5 ارب. جب 2018 میں چلے خلیفہ عمران خان نہیں ہے, خلیفہ نواز شریف صاحب ہیں, جب 2018 میں خلیفہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو کتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان کا, یعنی خسارہ, جاری خسارہ $20 ارب. یہ $17.5 ارب کیوں بڑھ گیا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کیونکہ انہوں نے امپورٹ دبا کے نہیں مجھے ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کی باری میں نہیں بولی, آپ میری باری میں نہیں بول سکتے جی پلیز, رول سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. امپورٹس انہوں نے دبا کر بڑھا دی. $45 ارب پہ زرداری کی حکومت 2013 میں امپورٹس چھوڑ کر گئی, جو کہ جناب خلیفہ نواز شریف صاحب کی حکومت 2018 میں کتنے پہ لے گئی؟ $60 ارب پہ. کیوں؟ یہ $15 ارب جو آپ نے امپورٹس بڑھا دی اور ایکسپورٹس کو ٹیکا لگا, $25 ارب پہ ہماری ایکسپورٹس کھڑی تھیں 2013 میں جب زرداری کی حکومت گئی, اور 2018 میں جب خلیفہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو پاکستان کی ایکسپورٹس $23 پر آ گئی, جبکہ وہ بنگلہ دیش جس کی 2013 میں پاکستان کے برابر ایکسپورٹس تھیں $25 ارب, وہ $40 ارب پہ چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ یہ $15 ارب کیوں بڑھا؟ پچھلی حکومت تھی تو ہم حیثیت صاحب اکاؤنٹیبل ٹھہراتے تھے. نہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی گر گئی. پاکستان کا فیصل آباد میں آپ جا کے تو دیکھیں, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی ساری کی ساری بیٹھ گئی, جو آپ کا سارا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہی تو کہہ رہے ہیں زیغم صاحب, ملیح زیغم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ حکومت تھی تو ہم انہیں بھی اکاؤنٹیبل ٹھہراتے تھے, تو انہیں کیسے اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں؟ نا تو آپ دیکھیں نا, آپ تقابلی جائزہ تو سنیں نا. تو عمران خان کی حکومت نے 2 سال میں 50,000 سے زیادہ بند لونز چلا دی. دیکھیں ملیح, تقابلی جائزہ اگر عام آدمی کو سامنے رکھ کے کریں گے تو وہ آپ کو چینی کی قیمت بتائے گا, آٹے کی قیمت بتائے گا, دودھ کی قیمت بتائے گا, تیل کی قیمت بتائے گا, زرعی اجناس کی قیمت بتائے گا. ڈیفیسٹ کا نہیں, ایک منٹ, انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تذکرہ کیا تو بہت ضروری تھا کہ میں ان کو تھوڑا سا معیشت پر تھوڑا سا بتاتی کہ کس وجہ سے کیوں پاکستان تنزلی کا شکار ہوا. اسحاق ڈار صاحب کو تو مفتاح اسماعیل کہتے تھے, جو پھر نئے فائنانس منسٹر, انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے آرٹیفیشلی ڈالر ریٹ مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا. یعنی ایک طرف آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے وہ $7 ارب اتنے گر گئے, اور اوپر سے مارکیٹ میں انہوں نے ڈالر ٹکا کے پھینکا. تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں ملیح, سوری ٹو کٹ یو, مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کی تحریک اور انتخابات میں حصہ لینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, پی ڈی ایم اگر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے تو پھر پارلیمنٹ سے استعفے آخر کیوں کر دے گی. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی, اور اگر ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی تو پھر استعفوں کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, وہ اس کی کیا پھر وجہ بنتی ہے, کیا جواز رہ جائے گا؟ دیکھیں پہلے میں کوئکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو زیغم صاحب نے کہا کہ کیا کبھی ہم پاکستانی سوچ سکتے تھے کہ پاکستان کی یہ جو ٹاپ رولنگ فیملیز رہی ہیں پچھلے 12 سال میں, ان فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ کنوکٹ بھی ہوں گے, ایبسکانڈر بھی بنیں گے, انڈر ٹرائل بھی ہوں گے, جیل میں بھی ہوں گے. میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ یہ ہے کہ ملک میں ایک انوائرمنٹ جو کریٹ ہو گیا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, اینڈ اوبویسلی لیڈ بائی دی پرائم منسٹر, کہ جناب یہ پاکستان کا بگسٹ پرابلم از کرپشن, جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی کی حالت جو ہے یہاں تک آئی ہے. تو میرا خیال ہے دس از, اور میں کہوں میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پنجاب, ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, صرف ایک ایگزامپل, یہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھی.
पंजाब एंटी करप्शन, ये तमाम नालायक इदारे, थर्ड रेट इदारे, कोई इनकी आउटपुट नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, सब वहां पे भर्ती हुए लोग। सडनली पता नहीं इदारों को क्या हुआ है जनाब। अब लाहौर में कब्जा ग्रुप वालों ऐसे बड़े बड़े लोगों के पैलेसेस गिराए जा रहे हैं। ठीक है, सुने मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। और ये वही एंटी करप्शन इदारा है पंजाब का, जो कि अब हजारों एकड़ स्टेट लैंड जो उसको रिकवर किया जा रहा है, अरबों रुपए लोगों से रिकवर हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। माय पॉइंट इज दिस कि देखें, इनके आने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पाकिस्तान के जो माफिया है, रूलिंग माफिया, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। उन पे मैं समझता हूं पहली मरतबा उन पे हाथ डाला गया है, गो कि अभी भी पूरी तरह नहीं। और अभी ये तो उनके जो केसेस है वो बड़े स्लो चल रहे थे साहब अदालतों में, लेकिन आई सी ए बिग चेंज। और इसमें कम से कम एक रे ऑफ होप है हमारे लिए पाकिस्तान में। अब आगे आपके पीडीएम के सवाल पे देखिए, जिस पीडीएम मूवमेंट की लीडरशिप मौलाना फजलुर रहमान जैसे कंट्रोवर्शियल बंदे को आप देंगे, तो फिर उस पीडीएम मूवमेंट का यही हाल होगा जो अब हो गया है आफ्टर दी लाहौर जलसा डबेकल। देखें अब इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी में कैसी बगावत हुई, आप देखें कमाल हो गया। वो कह रहे हैं हम मुर्सी से इनकी सियासत को रिजेक्ट करते हैं, इस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, हम इनके खिलाफ चार्जशीट लेके आएंगे। और कह दिया कि कैसे इनके लीडर ने कह दिया कि कैसे ये बेनिफिट लेते रहे इवन फ्रॉम दी मिलिट्री गवर्नमेंट्स इन द पास्ट। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान, फिर नैब का जो उनके ऊपर केस बनने जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान इज इन वेरी वेरी सीरियस ट्रबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, पीडीएम एक कैच 22 सिचुएशन में आ गई है। अगर वो एक तरफ तो वो अब ये बाई इलेक्शन को ये सिंध में और बाकी जगह पे ये इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कैच 22 सिचुएशन ये है कि अगर ये बिल्कुल रिजाइन करते हैं, बॉयकॉट करते हैं सेनेट के इलेक्शन को, तो क्या होगा कि इनकी सेनेट में प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी, और पीटीआई को एक नेचुरल एडवांटेज मिलेगा और जनाब लेजिस्लेशन इजी हो जाएगी, ये मारेंगे। और अगर ये वहां पे रिजाइन नहीं करते हैं और जाते हैं तो फिर मारेंगे, इनका नैरेटिव तबाह होकर रह गया। अभी तो इस वक्त सूरत हाल ये है, आज जो रिपोर्ट आउट हुई है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, जिसमें उसके बाद मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का रहना लंदन में, उनके एसेट्स का वहां पे रहना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। आपका पॉइंट आ गया। ज़ैगम साहब, पीडीएम की तमाम जमातें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, तो इस्तीफे देंगे, कोई जवाब रह जाता है फिर उस इस्तीफों का? पहले तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो मौलाना शिरानी का ग्रुप ही ज्वाइन कर लिया है, लेकिन देखिए पीडीएम का मसला ये है, आप पहले ये ज़हन में रखिए कि जमहूरियत में अपोजिशन भी उतनी ही अहम होती है जितनी कि हुकूमत होती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फंक्शंस में पार्लियामेंट के जो 3 फंक्शंस हैं उसमें एग्जेक्टिव एक फंक्शन है, दूसरा ओवरसाइट फंक्शन है, तीसरा लेजिस्लेशन है। तो ना लेजिस्लेशन ठीक तरह से उनके बगैर होती है, ना ओवरसाइट उनके बगैर होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरह से वर्क करता है, अब प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत ने अपोजिशन को तस्लीम ही नहीं किया, उसको दबाने की कोशिश की, सिंगल पार्टी हेजेमनी करने की कोशिश। अपोजिशन ने भी पहले दिन से हुकूमत को तस्लीम नहीं किया ना ज़ैगम साहब? 2.5 साल तक तस्लीम किया, खुद ऑफर प्राइम मिनिस्टर को पहली तकरीर नहीं करने दी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे, लेकिन वो दीवार से इतना लग चुके हैं कि नाउ दे आर फाइटिंग बैक। ठीक है जी, और उसकी वजह से मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। जो इस वक्त हमारे चैलेंजेस हैं उसमें डेमोक्रेसी को काम करना चाहिए था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को काम करना चाहिए था, हुकूमत को शॉर्ट आंसर लेना चाहूंगा। पीपी और नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब या दीगर जमातें ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगी? देखिए, तमाम को ज़िमनी इलेक्शन में मेरे ख्याल में जाना होगा, सेनेट के इलेक्शन में भी जाना होगा, ये उनकी एक धमकी है, क्योंकि ऐसी हुकूमत जो सिर्फ 6 वोटों से आपका पॉइंट आ गया। मलिया, तो एक जुमला मैं कह दूं, बड़ा मेरे दिल में आया, बड़ा जरूरी है जी ब्रिगेडियर साहब, और वो ये है कि कमाल हो गया जनाब, ये पीडीएम के लोग जब स्टेज पे आए हैं, चाहे वो गिलानी खानदान के बच्चे हों, चाहे वो जरदारी खानदान के, चाहे नवाज शरीफ साहब के या फजलुर रहमान के सारे लोग, तो मीडिया ने जिस तरह इनको एक्सपोज किया है, और जिस तरह पाकिस्तान में चाहे मीडिया हो, पाकिस्तान के अवाम हो, अब वो मौरूसियत को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं ये कौन है ये बच्चे, ये अपने इन करप्ट खानदानों के, ये हम पे रूल करेंगे, ये हमारी पॉलिटिक्स को। मलिया हाशमी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा परेशान कुन हो गई है, क्योंकि पीपी और नून लीग तो जरा बता रहे हैं कि इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में जाने के लिए बेताब है, और मौलाना इस सूरत हाल में कशमकश का शिकार है, वो इक़्तिदार बचाएं या पार्टी बचाएं? बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। फजलुर रहमान साहब को तो अब अपनी जमात के अंदर से ही इस कदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है। मौलाना शिरानी साहब का कोयटा में बयान आपने सुना
اور اس کے بعد بڑی افسوسناک بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ ان مولانا شیرانی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے جو جے یو آئی میں، جو 1973 سے ممبر ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کی جو دستار بندی ہوئی تھی وہ تو 1981 میں ہوئی تھی، جب ان کے والد مفتی محمود صاحب 1980 میں انتقال کر گئے تھے، جس پر اختلاف کر کے مولانا سمیع الحق صاحب نے پھر جے یو آئی سین بنا لی تھی. تو یہ اختلافات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں. لیکن اب چونکہ فضل الرحمان صاحب نے حد کر دی ہے کہ محض اپنے اقتدار کی خاطر وہ اپنی جماعت کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں. اور پیپلز پارٹی کو میں پہلے دن سے آپ کو یہی کہتی ہوں کہ وہ ان اسپرٹ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، ان پرنسپل ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو یہ ان کی راہیں جدا جدا ہیں اور پی ڈی ایم اب بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ استعفے جمع کروانے کے لیے ڈیسپریٹ دو لوگ ہیں، ایک فضل الرحمان صاحب اور ایک مریم. یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو نہ کسی اسمبلی کا حصہ ہیں، نہ کوئی ان کے پاس کوئی سیریس رول ہے اس وقت اپوزیشن میں. تو یہ صرف شور مچانے کے لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس وقت عوامی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو حل کریں، اور پی ڈی ایم کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم کو حکومت کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا. ملیحہ ہاشمی صاحبہ، زیغم خان صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، نون لیگ ضمنی الیکشن میں جانے کے لیے بے چین ہے. کشمکش کی صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہے. وہ اب اتحاد کو برقرار رکھیں یا پھر اپنی پارٹی بچائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.